ابھی طلاق ثلاث کے متعلق یہ کہہ دیں گے نا ان کا ایڈوکیٹوں کا بڑا اس میں تجربہ ہوتا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں ایڈوکیٹ بھائی؟ السلام علیکم، کیا حال ہے یاری صاحب؟ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے؟ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کافی لمبے عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات بھی ہو بہت رہی ہے. عرصے ناراض تو نہیں تو تھے آپ؟ گئے تھے بھائی، اتنا طویل عرصہ فراق آپ نے اختیار کر لیا. نہیں، اصل میں جو مجھے اسکیجول کا جو تھوڑا اندازہ نہیں تھا، تو میں نے پھر آپریٹر صاحب سے رابطہ کیا. تو آج ٹاپک چونکہ جو تھا بڑا اہم تھا، اور میں اس حوالے سے کافی کنسرن تھا کہ آپ سے بات بھی کروں. جی تو صاحب. اس سے پہلے جو یہ ہے کہ ایک شعر عرض کروں گا کہ الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. واہ تو جی واہ. جناب وہ جو پہلے وہ جو مکالمہ کر رہے تھے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ثالث تھا، جب بات آ گئی یہاں پہ کہ اس بات پہ آ گئی کہ یہ بدعت ہے، تو بات تو وہیں پہ ڈن ہو گئی، وہیں پہ ختم ہو بالکل. گئی، آرگومنٹ ختم ہو گیا. جب آپ ایک دفعہ ایڈمٹ کر لیتے ہو کہ بدعت، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بدعت کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یا کیا وہ بدعت کسی ایسی، یا قرآن پاک کی کوئی ورس، کوئی آیت اس حوالے سے جب آپ خود بدعت کہہ رہے ہو، تو کیا بدعت کو وہ کوئی سرٹیفکیشن دے سکتی ہے؟ مطلب بات تو یہ یہیں پہ آرگومنٹ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل. جب ایک دفعہ بدعت کہہ رہے ہو، تو بھائی درست کر لو اب اس بدعت کو، ٹھیک کر لو اب اس بدعت کو. آپ کے پاس 1400 سال گزر گئے، اب تک آپ اسی بدعت پہ چل رہے ہو. بالکل. آپ پوری فیملی خاندان تباہ کر دیے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے یہاں کورٹ میں روز ایسے کیسز ہوتے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شوہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی 3 بار اکٹھی، آپ مجھے سلوشن بتائیں. بھائی اس کا خمیازہ کون، اس کا سزاوار کون ہے؟ آپ اس بالکل. بندے کی فرد واحد کے کسی ایکٹ کو 1400 سال سے ایک امت پہ مسلط کر کے آپ بالکل. خاندانوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہو. پھر ماشاء آگے اللہ. وہ جو لڑکی جہاں پہ شادی کرتی ہے، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کی لیجیٹیمیسی کی کیا پوزیشن ہے؟ توبہ. آگے جو بچے ہوں گے ان کی لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے. بالکل. آپ ایسے مسائل کو، اگر کسی فرد واحد نے کوئی ایسا ایکٹ کر دیا ہے، تو اس کو رجوع کرنے کی بجائے، اس کو درست کرنے کی بجائے، آپ کے پاس اور خود مان رہے کہ بھائی بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ اس کو درست کر لیں، ہماری کورٹ سیدھی ہو جائیں گی، ہمارے آدھے معاشرے کے آدھے مسائل، آدھی ڈائیورس کم ہو جائیں گی. آپ ایسی غلطیاں جو ہو چکی ہیں، اگر کسی نے، آپ کیوں اس پہ بزید ہیں اس کو سرٹیفائڈ کرنے میں، اور اس کو، اور میں حیران ہوں کہ لاجک کیا دے رہے ہیں کہ وہ کوئی 300 روپے بچے کو دے دو ایک دن میں خرچ، مطلب یہ لاجک لے کے آئے تھے وہ 4 مہینوں میں، ان کے پاس یہ لاجک بنا کہ 300 روپے دو بچے کو ایک دن میں خرچ کر دے گا، تو کیا خرچ نہیں، مطلب یہ آپ علمی بحث کا یہ لیول رہ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جناب شیخ علیاری صاحب، میں ایک تو پہلی بات آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم، اور یہ سوشل ایشو ہے، اور ایسا ایشو ہے کہ اٹ از کنسرن آف ایوری باڈی. ہر جی سر. میرڈ مین کا یہ ایشو ہے، میرڈ وومن کا یہ ایشو ہے. اور یہاں پہ ایسا، ہر، ہم چونکہ روز سفر کرتے ہیں علیاری صاحب، کہ روز بالکل. کیس آتے ہیں، ہسبینڈ آ کے کہتا ہے جناب مجھ سے غلطی ہوگی، 3 بار اکٹھی طلاق دے بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ تو اب مولوی تو کہتے ہیں حلالہ کراؤ بھائی. اب مولوی تو تیار بیٹھا ہے، بٹ اس کی جو، اب ایک وہ بات مولوی یہ کے ہے مزے ہے کہ نا، عدالتیں، مولوی کے لیے تو دکان ہے، پیسے بھی دے گا، حلالہ بھی بنے گا، مزے بھی کرے گا، اور اگر اس کو پسند آئی نا اب لڑکی تو طلاق بھی نہیں دے گا پھر حلالہ کے بعد. وہ یہ طلاق بھی بھی بہت. نہیں دے گا. ہاں. یہ اس کو تو مال مفت دلے بیٹھے ہیں، اس بالکل. کو تو فیس. اور یہاں پہ باقاعدہ گینگ بنے ہوئے ہیں جو حلالہ سینٹر، اچھا. جو اسی نام، جی جی، پاکستان میں یہ بات بڑی انٹرسٹنگ دیکھیں ہے. ابھی اور آپ ہمارے لڑکے ادھر جائیں گے نوکری کے لیے سب. مطلب یہ کہ ایک پیڈ حلالہ سروسز کے ایڈ چلتے ہیں، اور مطلب یہ اور بات پھر کوئی یہ مذاق، شیعوں کو تانے دیتے ہیں بھائی. حالت ان کی ہے. میں اس بات پہ میں آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم کم از کم اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں، اور یہ ایسا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں انسانی زندگی کا جو بنیادی اکائی ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے. انسانی زندگی کی شروعات ہسبینڈ اینڈ وائف سے ہوتی ہے. اگر آپ اس رشتے کو 3 سیکنڈ کے بھی وقفے سے، مطلب اتنا بھی اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ 3 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے،
اور یہ ایسا بالکل رشتہ ہے جو انسانیت کی بنیاد ہے، آپ 3 سیکنڈ میں اس کو ختم کر دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ فنڈامنٹل پرنسپل آف جسٹس کے خلاف ہے کہ وہ آپ کسی کو سوچنے کا، اپنے جو اس کا ڈیسیژن ہے اس کو ریویو کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. ہوں. یہ تو اور پھر اللہ نے فنڈامنٹل. کہہ دیا نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت سارے آیات میں کہہ دیا کہ عدہ کا انتظار کرو، عدہ کے بغیر طلاق نہ دو، اور شاید لوگ یہ بچتا جائیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید یہ ہسبینڈ اور وائف یہ آپس میں بچتا جائیں، آپس میں یہ آشتی کر لیں. یہ سب موجود ہیں، قرآن کی آیات ہیں. تو یہ سب طلاق ثلاثہ کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے سے جی تو اس میں جو طلاق کا جو مطلب اگر آپ نے 3 طلاق کو ایک ہی وقت میں اگر اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو بھائی 3 بار بولنے کی پھر زحمت کیوں بھائی؟ ایک ہی بار کہہ دیتا کہ طلاق ہے تو بس ٹھیک ہے طلاق ہے. بھائی 3 سیکنڈ میں اگر اس نے 3 بار کہہ ہی دینا ہے تو ایک ہی بار کہہ دے، ٹھیک ہے. آپ کا 3 بار طلاق دینے کا مقصد ہے ٹو گیو ٹائم اس کو بالکل سوچنے کا. بالکل اور میں آپ کو باوثوق ذرائع سے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے پاس لیٹیگیشن ہے کہ اگر ہسبینڈ اگر تھرو پراپر جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق طلاق دیتا ہے تو لاسٹ پہ جا کے صرف 5% طلاقیں بچتی ہیں، باقی ساری ان کے کنسلیشن ہو تو جاتی ہے، ان کی مصالحت ہو جاتی ہے اور وہ وائف اپنے ہسبینڈ کے سبحان ساتھ اللہ، آباد ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، مطلب صحیح یہ فرمایا. مذاق جو آپ کو بیسک ہیومن سٹرکچر کے ساتھ اتنا بڑا مذاق آپ اس کو الاؤ کیسے؟ اور سب سے بڑا میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو اس بات کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولویوں کی ایشو کے بجائے یہ وکیلوں کا ایشو ہے، یہ ججز کا ایشو ہے. یہ ان کے ہاتھ سے ایسے کام ہوتے ہیں. مولوی تو فتویٰ دے کے اور حلالہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. مولوی اور یہ تو لوگ ہار بس بھی گئے نا کیس انڈیا کے سپریم کورٹ میں. یہ لوگ ہار گئے نا، قرآن سنت سے نہیں جی ثابت کر جی سکے. جی جی انڈین سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دیا کہ یہ 3 طلاق ایک قابل سزا جرم ہے اور بالکل انڈیا میں الحمدللہ اس پہ پابندی ہے اور اس پہ سزا ہے. اور ایون انڈیا کے دیوبند علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ماشاء اور پھر پاکستانی کورٹس نے اس کو سیکنڈ کیا. اب چونکہ لا کے مطابق 3 اکٹھی ڈائیورس جو ہے پاکستانی لا کے مطابق بھی قابل سزا جرم ہے. اللہ. اچھا لیکن جب تک یہ مولوی اس ہماری سوسائٹی کے پلے پڑے ہیں تو یہ تو جرم ہوتے. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی جو انسانی جو سٹرکچر ہے آف ہیومن گروتھ اس کے حوالے سے یہ بہت بڑا کنسرن کا میٹر ہے. آپ نے اور میں بہت مزے کے میں شکر بات گزار بتاؤں ہوں آپ کو، یہ ایک دو مزے کی بات آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا طلاق اکٹھے نہیں دے سکتے نا، اس میں انتظار کرنا پڑتا ہے 3 دفعہ طلاق دینے کے لیے، اس میں کئی مہینے لگتے ہیں. تو اس میں لوگوں کی تو آشتی ہو جاتی ہے. پھر الگ بات ہے کہ حیض میں نہیں دے سکتے. یہ لوگ حیض کی حالت میں بھی وہ کہتے ہیں، وہ حالانکہ قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہے کہ جو ایسے مذاق میں، ہنسی مذاق میں بھی کہتے ہیں نا طلاق، وہ کہتے ہیں ہو گئی جی، جس کا ہو گئی قصد بھی ہے. نہیں ہے، یعنی آپ کی نیت بھی نہیں ہے. آپ مثلا اپنی بیوی کے لیے کتاب، کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے کوئی کتاب پڑھے، اخبار پڑھے، اس میں لفظ طلاق ہے تو اس کو سنا دے طلاق، ہو گئی بھائی سنا ختم. دیتا مذاق میں میں کہہ دو آپ یا کو ایسے غصے میں ایسے ہی کہہ دو طلاق، نیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہو گئی بھائی. اب 3 دفعہ کہہ دیا میں تو پھر حلالے کی ضرورت ہے. جی میں بالکل. آپ کو انتہائی ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ عثمان پیرزادہ اینڈ سمینا پیرزادہ وہ پاکستانی ایکٹر تھے. ہوں تو بالکل. وہ ڈرامے میں بھی ہسبینڈ وائف تھے اور ریئل لائف میں بھی ہسبینڈ وائف. تو ان کا ایک ڈرامے میں رول تھا کہ ہسبینڈ نے عثمان پیرزادہ نے اپنی وائف کو جو اس کی ریئل وائف تھی اس کو ڈرامے میں ہی طلاق 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 بول دی. تو صبح پوری اخبار ہر جگہ یہ تھا کہ اب طلاق ہوگی، اب تو حلالہ ہوگا. اب جو سمینا پیرزادہ تھی وہ کسی ٹی وی شو میں جب اس سے یہی سوال ہوا تو اس نے کہا اچھا چھوڑیں کہ کیا یہ جو غلطی ہے، وہ مولوی نے کہا کہ حلالہ ہوگا جی اب تو اس نے کہا کہ یہ غلطی کیا میری تھی یا اس کس وقت کی وہ تھی؟ بہت جوان بھی تھی نا، مولویوں کو تو ویسے ہاں شوق ہو گیا تھا. تو اس اب وقت وہ اس کی پاکستان کی ٹاپ سب سے اداکارہ تھی، سب سے خوبصورت. جی ہاں. خوبصورت. بسم تو اس نے کہا کہ یہ غلطی کس نے کی ہے؟ تو اس نے کہا ہسبینڈ نے. تو اس نے کہا حلالہ بھی اسی کا کرو نا، میرا کیوں حلالہ کا ہے؟ تو جس کی غلطی ہے اس کو سزاوار بناؤ نا، میرا بالکل. کیا قصور ہے؟ تو بھائی یہ کنسیپٹ جو آپ نے میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی میں آپ سوشل کا ایشو ہے خادم. کہ اس پہ آپ نے بحث کی ہے. اور یہ پاکستان اور انڈیا نے تو کم از کم سبق سیکھ لیا ہے اس حوالے سے، ان کی قانون سازی بھی ہے اور اپلائی بھی ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں سٹل مولوی اپنے اس ہٹ دھرمی پہ ڈٹا ہوا ہے
کہ یہ جو بالکل 3 طلاق بھائی جب خود کہہ رہے ہو خدا کا واسطہ بدعت ہے تو بدعت کو چھوڑ دو بھائی، 1400 سال تک پکڑا ہوا ہے اس بات کو، چھوڑ دو، اب اس بالکل کو درست کر دو. کوئی بالکل نہیں، یہ آپ کے کم از کم آنے والی نسلیں جو ہے نا آپ کو یاد رکھیں گی کہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر کے گئے تھے. صحیح بھائی آپ وہی تو لوگ ہو، آپ کون لوگ ہو؟ کالا کالا رسول اللہ. پھر مطلب آپ کون سی روایات، وہ میں حیران تھا کہ وہ کس کی دلیل بھائی اپنی اپنے مولویوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو اس مسئلے میں اس کے قائل نہیں ہے بھائی. اور بھائی تم مطلب کس بات کے قائل ہو؟ قرآن کے قائل نہیں ہو، حدیث کے قائل نہیں ہو. قرآن جب واضح طریقہ کار بتا رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے لے کر 231 تک، یہ بالکل پیورلی اس قرآن کی طلاق کے حوالے سے آیات ہے. ان کو دیکھ لو کہ جو پروسیجر قرآن نے بتایا وہ کم از کم اپلائی کر لو، اور آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے، اس فتنے سے اور اس طرح کی جو ڈیزولیشن آف میرج ہے اس سے بچائیں، تاکہ جو بچے ہیں، جو فیملیز ہیں وہ متاثر نہ ہو. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑا اس کا برا اثر ہے کہ جب وہ وائف جب طلاق ہوئی ہی نہیں ہے آگے شادی کر لیتی ہے، اس سے بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی؟ اور وہ جو کیسے جو حلال زادے آپ. یعنی خاندان تباہ ہوتا ہے نا اس طرح. دیکھیں بالخصوص پاکستان کے معاشرے میں، یعنی جس لڑکی کی طلاق ہوتی ہے اس کی اپنی زندگی تو تباہ، اور پھر اس کے جی سر. والدین، اس کے بہن بھائی، سب کے لیے ایک بہت بڑا ننگ ہے، آر ہے، ایک بہت بڑی شرمندگی کا سبب ہے. اور ہسبینڈ کا بھی یہی ہے، یعنی ہر طرف سے دیکھیں بچوں کا زندگی تباہ، اس لڑکی کی زندگی تباہ، اس کے والدین کا زندگی تباہ، اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے خاندان والوں، یعنی ہر طرف تباہی تباہی. اور صرف وہ سب کس بات پر؟ ایک شخص نے دین میں بدعت لایا، اسی کے پہ ضد کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے، اور خود کہتے بھی ہیں کہ بدعت ہے. مسئلے کی بات ہے، خود کہتے بھی ہیں کہ بدعت ہے اور کہتے ہیں مطلب صحیح بھی ہے. حد یہ ہے، یہ ہر آدمی کو سوچنا ہے. یہ مولوی خدا را مولویوں کی باتوں سے یہ تھوڑا سا عقل سے کام لے، کہ جب خود بدعت کہہ رہے ہو تو بھائی اس کو پھر بدعت ہی سمجھو نا. جب بالکل. بدعت کہہ رہے ہو تو پھر بدعت نہ تو یہ اللہ کا قرآن ہے اور نہ ہی رسالت مآب اور صلی اللہ علیہ آپ کو وسلم کا فرمان ہے. آپ کو پتا میرے بھائی کہ پاکستان کے معاشرے میں طلاق کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک لڑکی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے، میں اللہ کی قسم جانتا ہوں ایسے خواتین کو کہ ان کی زندگی جہنم ہے. یعنی ان کے شوہر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں نا، اس کے باوجود وہ طلاق کا ڈیمانڈ نہیں کرتی. کہتی نہیں ہیں کہ کرتے. والدین کی وجہ سے، کہتے ہیں میرے والد کے عزت کا مسئلہ ہے اور میرے بھائیوں کے عزت کا، خاندان کے عزت کا مسئلہ، کہ اگر ہم طلاق لے لیں نا تو جہنم سے تو نکلیں گے. روزانہ ان کو مار پٹائی ہوتی ہے، خرچہ نہیں ملتا شوہر کے گھر میں، اس کے باوجود اسی پہ گزارا کرتی ہیں، اپنی ساری زندگی اسی پہ قربان کی ہوئی ہیں. طلاق کا ڈیمانڈ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ اس لیے کہ بہت بڑی بے عزتی ہے خاندان کے لیے. آپ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے اس بات پہ؟ آئی ایگری سر، آئی جی ایگری. سر. اس میں سر سب سے بڑا ایشو اور ایک سامنے جو آتا ہے نا وہ کہ ایٹ دس سٹیج جب ہسبینڈ اینڈ وائف اس سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب غلطی ہوگی، اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے. تو پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ فقہ جعفریہ میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تو طلاق ہوئی نہیں ہے، بالکل. تو پھر وہ ان کا وہ ہم سے فتوے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی فتویٰ لا دو تاکہ ہم دوبارہ رجوع کر سکیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں، کورٹس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ پلیز آپ ری یونین کریں. جی سر. اب ماشاء اب چونکہ پڑھے لکھے لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، بٹ جو بھائی صاحب آرگومنٹ لے کے آ جائے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ اس طرح کے جاہل لوگ ہماری امت کو، ہمارے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، اور لوگ ان سے فتوے جا کے لیتے ہیں کہ 4 گھنٹوں کی بحث میں وہ لگا رہا ہے کہ کس وہ راوی نے اور کون سے راوی نے، مطلب کالا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، 17 لوگوں کی فہرست لگا کے بھائی قرآن پڑھ لو، بالکل. سیدھا قرآن پڑھ لو. اتنا کالا فلاں ابن فلاں کی بجائے قرآن پڑھ لو. اب پوری امت اگر قرآن کی ایک ورس کے خلاف پوری اگر امت اجماع کر دے تو کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا؟ بالکل کسی صورت نہیں ہوگا. صحیح تو فرمایا. بالکل. حضور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے میں آپ ایک کا خادم. انتہائی سوشل ایشو اور بہت ہی حساس ایشو پہ بحث کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میرے بھائی، تھینک یو. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم نے بڑا استفادہ کیا آپ کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.